بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فإن زللتم من بعد ما تبین لهم الحق واعلموا ان اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام احفظ اللہ یحفظک وتجاہد تجاہک واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوک لن يضروک الا قد كتب اللہ لک ولو اجتمعت الامة على ان يضروک لن يضروك الا قد كتب الله لك جفت الصحف ورفعت الاقلام او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند نصیحتیں کی ہیں۔ ابتدا میں آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سنو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا احفظ اللہ، اللہ کے قوانین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے موجود پاؤ گے۔ اور فرمایا وعلم، اور یاد رکھو، لو اجتمعت الامۃ علی ان ینفعوک، اگر پوری دنیا کی قومیں جمع ہو کر تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، لن ينفعوك الا قد كتب اللہ لک، وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے آپ کے مقدر میں پہلے سے متعین کر دیا ہے، وہی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اگر پوری دنیا کی قومیں جمع ہو کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں، لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن وہی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جفت الصحف، کاغذ خشک ہو گئے، ورفعت الاقلام، اور قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ دنیا کی پیدائش سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے، اور ہر آدمی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کو متعین کر دیا ہے۔ اب ہر انسان کو وہی ملے گا جو اللہ نے متعین کیا ہے، اور وہ نہیں ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کا تعین نہیں کیا گیا۔ لیکن ہم کو حکم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو راستے متعین کیے ہیں۔ ایک تو راستہ ہے رحمان کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا، اللہ کے دین اور شریعت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کا۔ اور دوسرا راستہ ہے شیطان کا، اللہ کے احکام سے انحراف کا، اللہ کے احکام سے بغاوت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جو ہے فراموش کر دینے کا راستہ ہے۔ اب دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرنا ہے۔ جو اللہ کے راستے کو اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی مالا مال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی محروم نہیں کرے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے سے انحراف کریں گے، اللہ کے قوانین سے بغاوت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی ذلیل کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کوئی اپنا انعام ان سے جو ہے نہیں نوازے گا، بلکہ وہاں بھی اس کے جو ہے تو حصے میں نقصان اور خسران اور جو ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں صاف طور پر اعلان کیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حق آنے کے بعد بھی اگر تم نے اپنے جو ہے پاؤں جو ہے لغزش کا اختیار کر لی اور تمہارے قدم ڈگمگا گئے یا تم پھسل گئے، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر علاقے میں نبیوں کو مبعوث فرمایا، لِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ فرمایا گیا۔ کوئی قوم، کوئی امت اور کوئی علاقہ ایسا اللہ نے نہیں چھوڑا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو اور اپنے پیغام کے پہنچانے والوں کو جو مبعوث نہ کیا ہو۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اگرچہ راستے کے اندر دشواریاں آئی، مسائل آئے، مشکلات آئیں، اور ان کے راستوں کو روکنے کی جو شرارتیں کی گئی، لیکن اللہ کے نبیوں نے اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے علمبردار تھے، انہوں نے برابر حق کی تبلیغ کی، حق کے اوپر ڈٹے رہے، حق کے اوپر جمے رہے، ایمان سے کبھی انحراف نہیں کیا، حالات کا مقابلہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے اپنے آپ کو ہر وقت انہوں نے وابستہ رکھا ہے۔ وہ ڈر کر اور گھبرا کر دین سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی مقام سے گزر رہے تھے، رومیوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو گرفتار کر لیا، اور حضرت حذافہ کے ساتھ جو اور جو وہ ساتھی تھے، غالباً 80 کی تعداد جو تاریخ میں آتی ہے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی کہ آپ کو فوری طور پر اگر رہائی چاہیے، آپ اگر نجات چاہتے ہیں تو آپ کو نصرانیت کو قبول کرنا پڑے گا، عیسائیت کو جو ہے آپ کو قبول کر لینا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا کہ میں کبھی کفر کو اختیار نہیں کر سکتا، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ایمان کی حالت میں ہم دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، اور ایمان کی حالت میں ہم کو دنیا سے جانا ہے، ہم کبھی کفر کو اختیار نہیں کریں گے، اور کبھی کفر سے ہم کبھی جو ہے تو جو مطلب ہے اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ انجام بہت برا ہوگا۔ ان کے سامنے جو ہے کچھ لوگوں کو لایا گیا، قیدیوں کو، اور جلتے ہوئے جو ہے تیل کے اندر کو ڈال دیا گیا، اور انجام سامنے رہا کہ گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، اور وہ سب جو ہے منظر ان کے سامنے تھا، اور کہا کہ دیکھو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو سامنے والا یہ سمجھا کہ اب گھبرا گئے ہیں، اب جو ہے ہماری بات مان لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ کہا کہ میں جو ہے موت کے خوف سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم کے ہر بال کو عبداللہ ابن حذافہ بنائے، اور وہ اسی طرح تیل میں ڈال کے جو ہے شہید کر دیا جائے، تو یہ میرے لیے سعادت اور نیک بختی کی بات ہوگی۔ اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے مقام پر تمہارے امیر اور خلیفہ کو اور تمہارے عمراء اور حکام کو ڈال دیا جائے؟ کہا کہ میں ان کو لا کے ڈالنا تو بہت دور کی بات، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کے پیروں کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے۔ دوسری لالچ دی گئی کہ آپ کو مالا مال بھی کر دیا جائے گا، اور ہماری بیٹی سے آپ کا نکاح بھی کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ مجھے یہ شرط قبول ہے اور نہ مجھے وہ شرط قبول ہے، ایمان ہر حالت میں میرے لیے جو ہے تو نجات کا راستہ ہے، اور ایمان ہی پر میں جو ہے باقی رہنا چاہتا ہوں۔ ایمان کو چھوڑنا میرے لیے جو ہے تو بہت خطرناک بات ہے، اور میں کسی حال میں ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ لا اترک میں جو کسی حال میں کفر کو اختیار نہیں کر سکتا۔ آخری شرط یہ رکھی کہ آپ میرے پیشانی کو بوسہ لے لیجئے۔ کہا کہ آپ کے پیشانی کو بوسہ لینا آپ کے تعظیم کے جو ہے مترادف ہے، اور آپ کی تعظیم کفر کی تعظیم کے مترادف برابر ہے، اور میں آپ کی تعظیم جو ہے کرنا نہیں چاہتا۔ میں تو اسلام کے اندر پیدا ہوا، اسلام کو میں نے قبول کیا ہے، اور اسلام پر جو ہے میں جو مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کی تعظیم بھی نہیں کرنا چاہتا۔ آخری شرط یہ بھی رکھی کہ آپ میرا بوسہ لے لو، آپ کے پورے ساتھیوں کو رہا کر دیا جائیں گے، 80 کے 80 رہا کر دی جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 80 ساتھیوں کی رہائی بغیر کسی جو ہے شرط کے اگر ہو رہی ہے تو بوسہ لینے میں کیا حرج ہے؟ بوسہ لیا اور سب کو رہا کروایا۔ جب مدینہ پہنچے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے اطلاع ملی، حضرت عمر فاروق نے آ کے استقبال کیا اور ان کے پیشانی کا بوسہ لیا، اور کہا کہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور اللہ نے تم کو سمجھ عطا فرمائی، اور تم نے 80 ساتھیوں کو اپنے رہا کروا دیا ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہماری تاریخ ہے۔ آپ پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، مسلمان کسی حالت میں بھی کفر کے لیے کبھی تیار اور آمادہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں نے کسی حال میں بھی اسلام کو ترک کرنا گوارا نہیں کیا۔
اسلام کے اوپر مر مٹنا، اسلام کے لیے جان کو جو ہے دے دینا، اسلام کے لیے شہادت پیش کر دینا مسلمانوں نے کا جو ہے شیوا رہا ہے، اور مسلمان قیامت تک اس کو انجام دیتے رہیں گے۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابیاں ہیں۔ مکہ میں جب بہت ستایا گیا اور مکہ سے کچھ مسلمان ہجرت کرنے لگے، حضرت عمر فاروق وہاں سامنے آ گئے جو کفر کی حالت میں تھے۔ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم یہاں سے جا رہے ہو۔ کہا کہ کیا کرے، تم نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا، ہمارا ایمان کے اوپر باقی رہنا مشکل ہو گیا، اس لیے اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کی سرزمین کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، اسلام کی بڑی عظیم تاریخ، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام کے جیالوں نے ہر حالت میں اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کے جیالوں نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور اسلام کے جو مجاہدین نے ہر حالت میں اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو ہر زمانے میں قربانیاں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جب ایمان لایا، ایمان سے دستبردار ہونا کبھی گوارا نہیں کیا گیا۔ حارث بن ابی حالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، ابی حالہ کے جو فرزند ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جن کی ولادت ہوئی، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے صفا پہاڑ کے اوپر آئے، گھر آپ کا قریب میں تھا، وہاں سے آ کر آپ نے صفا پہاڑ پر آنے کے بعد جو آواز لگائی، کیا ہے لوگوں اللہ کی بات مانو، یا یہ سمجھیے کہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی، اور دین کی دعوت دینے کے نتیجے میں پورے کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی حالہ کہیں کھڑے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا، لیکن اتفاق کی بات کہ وہ خود بچ نہیں سکے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حارث بن ابی حالہ کی وہ شہادت ہے جو اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے مردوں میں دی گئی۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ کا انتقال ہو گیا، غریبی اور لاچاری کی زندگی تھی، اور چچا کے بھروسے پہ زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ چچا نے جب آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے جو ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ کہا کہ ہاں، میں نے حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے عبداللہ ابن زبیر کے پورے کپڑے اتار لیے گئے اور برہنہ حالت میں جو ہے چھوڑ دیا گیا۔ پہلے تو مارا بھی گیا اور برہنہ حالت میں چھوڑ دیے۔ گھر پہ آئے تو بالکل برہنہ حالت میں، ماں بھی بیوہ ہے اور بے کسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہے۔ ماں نے ایک چادر کو دو ٹکڑے کیا اور کہا کہ بیٹا ایک لنگی کی طرح باندھ لو اور ایک سر کے جو ہے جسم کے اوپر اوڑھ لو۔ یہ دونوں جو ہے جو کپڑے اوڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو پوچھا نام کیا ہے، تو کہا کہ عبدالعزیٰ۔ کہا کہ عبدالعزیٰ نہیں، عبداللہ ابن زبیر تمہارا نام ہے۔ اور ذوالبجادین کا جو ہے خطاب آپ کو دیا گیا، دو چادر والے۔ پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دین کی خدمت کے لیے اور دین کے نشر و اشاعت کے لیے، دین کے فروغ کے لیے اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تھی۔ محترم بزرگوں، آج پھر کفر ہماری طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھ رہا ہے اور وہ ہم کو للکار رہا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو تم کو جینا دو بھر کر دیا جائے گا، تمہارے راستے میں مشکلات آئیں گی اور تم کو دنیا کے اندر جو ہے بے یار اور مددگار کر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارا بھی عزم ہے اور ہم نے یہ پختہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے ایمان کی حالت میں رہیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے۔
ہم ایمان سے کبھی نہ دستبردار ہوئے اور نہ کبھی ایمان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ ہم ایمان کے اوپر سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، سب سے بڑی بات یہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کہیں ہم نے لاپرواہی کی، کہیں ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہے، ہم کبھی فراموش کر رہے ہیں اسلام کے احکامات کو، تو محترم بزرگوں اور دوستو، اغیار کو وہاں پر سیند لگانے کی اور وہاں پر گھسنے کا موقع ملے گا۔ ہم مثال کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے داڑھی کا رکھنا تو ہمارے پاس واجب ہے، داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ ہم میں 80% لوگ داڑھی نہیں رکھتے۔ کون بتائے گا کہ جو مسلمان کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشو اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، قصو الشوارب، مونچھ کاٹو۔ آج الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے مونچھ بھی کاٹ دی، داڑھی بھی کاٹ دی، حجاب بھی اتار دیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ کچھ لوگ تو برابر اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ ان کے ایمان کو باقی رکھے کہ وہ ایمان کی حالت میں اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ ہم نے اپنا تشخص مٹا دیا، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی۔ میں آپ کو بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آج سٹی چوک کے علاقے میں ایک مسجد وہ بھی ہے جہاں غیر مسلم آباد ہے، اس میں رہتے ہیں لوگ، مسلمانوں کا علاقہ، اور ایسا علاقہ جہاں پر مسلمان ہے، اور وہاں پر ایک قدیم مسجد جس میں آج بھی غیر مسلم رہتے ہیں، اور ہماری ہمت نہیں کہ اس مسجد کو آباد کر سکے۔ ہم نے مسجدوں کو ویران کیا، اغیار گھس آئے، ہم نے مسجدوں کو چھوڑا، ہماری مسجدیں گرا دی گئی۔ محترم بزرگوں، تو ہم نے اگر لاپرواہی اختیار کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ہمارے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ایمان پر جمے رہے، ہم نے اللہ کے دین کو پکڑے رکھا، تو محترم بزرگوں، اللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو کچھ نہیں کر سکتی۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اللہ کے نیک بندے کچھ علاقوں میں کچھ اپنے بے سر و سامانی کی حالت میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت بھی کی۔ حضرت محی الدین چشتی کی تاریخ ہمارے سامنے تنہا آئے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا آپ کو، اس علاقے میں حضرت مظہر الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آئے تھے۔ یہاں آئے اور یہاں سے لے کر ویلور تک جب پہنچے تو 90,000 لوگوں کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آج ہم کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہم نے اپنے مشن کو بھلایا، ہم نے فراموش کیا۔ دین کے لیے تو جو کچھ بھی ہوگا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کو گھبرانا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک مالکی مسلک چلتا بھی ہے، لوگ مانتے بھی ہیں، بہت بڑی تعداد، اور صحیح المسلک لوگ ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ کے بہت بڑی مسجد کے امام بھی تھے اس زمانے میں۔ ایک فتویٰ انہوں نے دیا، ہوا یہ کہ بادشاہ وقت کو ایک غریب شخص کی بیوی پر وہ فریفتہ ہو گیا، اور طے کر لیا اس نے کہ اب وہ اس عورت سے میرا نکاح ہونا چاہیے۔ علماء کو درباری بلایا گیا تو مسئلہ پوچھا گیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہوگا، کون سا طریقہ ہوگا کہ یہ معاملہ حل ہو جائے؟ تو کہا کہ دو ہی راستے ہیں، ایک تو وہ طلاق دیں یا پھر وہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ فلاں فلاں وقت تک اگر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ مجبور بے بسی کی حالت میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور بادشاہ نے عدت گزرنے کے بعد نکاح کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع مل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز میں اس مسئلے پر بولنے کا طے کر لیا کہ اب کہیں گے ہم اس کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پورے کھنگالا، سر پر کفن باندھ لیا، اور مسجد میں آ کر ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر تقریر کی، اور حدیث بیان کی، ان طلاق المکرہ لیس بشیء،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی کہ جبری طور پر دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ انجام کیا ہوا؟ امام مالک کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کرنے کے بعد ان کے ہاتھ اور پیر باندھ دیے گئے، اور پلہ کھمبے سے جو کالم سے باندھنے کے بعد ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ مارنے کے بعد ہاتھ شل ہو گئے، اذان ہو گئی مسجد میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، آپ کو کتنا مارنا ہے مار لیجئے، اذان ہو گئی، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے آئی اور نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھنا چاہیے تو ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، اس لیے کہ اتنے کوڑے پڑے کہ ہاتھ شل ہو گئے۔ اٹھنے کی طرف ہاتھ اٹھتے نہیں تھا، آپ نے ہاتھ نیچے کر کے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے نیت باندھی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مالکی مسلک میں ابھی بھی اگر آپ عربوں میں جائیں گے تو بہت سارے مالکی مسلک کے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو وہ خیر امام مالک کا مسلک ہے۔ تو انجام کیا ہوا؟ اور نماز کے بعد پھر گھوڑے کے اوپر ان کو جو الٹا لٹایا گیا اور پورے مدینہ کے اندر چکر لگایا گیا کہ بادشاہ کی مخالفت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی جو ہے تو اپنے مشن سے انحراف نہیں کیا، برابر اس کے اوپر جمے رہے۔ ایک وقت آیا کہ بادشاہ کا انجام بہت خطرناک ہوا، اس کو تائب ہونا پڑا، اور امام مالک کے پاس آ کر توبہ کیا کہ حضرت مجھے معاف کیجئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، اور میں نے جو غلطی کی ہے میرے درباری علماء کی وجہ سے کی ہے۔ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو میں یہ نہیں کرتا۔ محترم بزرگوں، آج بھی بہت سارے لوگ علماء کی شکل میں داڑھی اور ٹوپی کے اندر اسلام کے اوپر حرف زنی کرتے ہیں، اسلام کے احکام کو جو توڑ اور مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اس میں شک نکالتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ ہم تو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے بزرگوں نے مکمل طور پر ہمارے سامنے پیش کر دی، اس میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں رکھی۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ ہے، جو کرنے کی چیز ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اگر میدان میں رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، یہ چند باتیں ہیں جس کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو مکمل داخل ہو جاؤ، صبح سے لے کر شام تک تمہاری زندگی اسلامی زندگی ہو۔ تم سو رہے ہو تو اسلامی انداز سے سو، تمہارا کھانا اسلامی ہو، تمہارا جو ہے چلنا اسلامی ہو، تمہارا لباس اسلامی ہو، تمہاری شکل صورت اسلامی ہو۔ جب تم سارے مکمل مسلمان بنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے، فرشتوں کو آسمان سے بھیجا گیا۔ تو محترم بزرگوں، اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آئی، اللہ کی قدرت آج بھی باقی ہے، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، کمی، خامی اور نقائص ہمارے اندر بھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خامیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ایک سچا اور پکا مسلمان بن کر دنیا میں اللہ تبارک و تعالی زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیاں دیگر قوموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کا جو ذریعہ بنے۔ اور محترم بزرگوں، ایک بات اور یاد رکھیے، حالات آتے ہیں، ظلم بڑھے گا تو اسلام کو اللہ فروغ بھی دے گا۔ یہ بات تاریخ سے آپ سب اس کو جو ہے دیکھیے، اندازہ لگائیے، مکہ میں بہت ظلم ہوا، مدینہ میں اللہ نے مدد کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے دور میں اسلام بہت پھیلا، مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی بنیاد پر اس کو دیا، مخالفت ہوتی رہی، اور ہر زمانے میں مخالفت ہوگی۔ اگر مخالفت نہیں ہوگی تو آپ کو اپنے جو ہے تو اپنے مشن کا بھی جو ہے تو اس کا احساس نہیں ہوگا۔ تو ہم کو احساس دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بھی لاتے ہیں، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم حالات کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اور یہ حالات کا الٹ پھیر تمہاری ہدایت کے لیے بھی ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ محترم بزرگوں، آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری مسلمانوں کی سوسائٹیاں برائیوں کی آماجگاہیں، ہمارے پاس شراب کے اور نشے کے جو ہے دور چلتے ہیں، ہمارے نوجوان ہوٹلوں کے اندر اپنے ٹائم پاس کرتے ہیں، اور بے شمار کام ہمارے ایسے ہیں کہ جس کو اگر دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے جو پر زندگی پر غور کرنا، ہمارے اپنے طرز عمل کے اوپر غور کرنا اور سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گئے گزرے دور میں، میں آپ کو ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتاؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتی بعد فساد امتی، پوری دنیا کے اندر فساد پھیل جانے کے بعد میری ایک سنت کو زندہ کرنے والا، میرے ایک طریقے کو رائج کرنے والا، من احیا سنتی بعد فساد امتی فلو اجر مئات شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اللہ ثواب عطا کریں گے۔ کوئی نہیں مطلب یعنی کوئی کم جو ہے تو ہم کو اجر نہیں بتایا گیا۔ اس لیے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارے نوجوان تعلیم کے میدان میں جس کا ہم کو حکم دیا گیا، ہمارے اخلاق کے بارے میں، ہماری تہذیب کے بارے میں، ہمارے تمدن کے بارے میں ہم اپنے معاشرے کا اور اپنے سماج کا جائزہ لیتے رہیں، اور اللہ سے دعا کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے بڑا ایک رفاہی کام اور ایک بہت ہی اہم جو ذمہ داریاں ہیں جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اطعموا الطعام، کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ جو کام یہاں پر اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالی انجام دلوا رہا ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سمجھیے کہ توفیق ہے۔ یہ اللہ نے توفیق دی، ہم کر رہے ہیں، اور جب تک اللہ توفیق دے گا ہوتا رہے گا، اور ہم اس کے اوپر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے اس کی۔ یہ آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بڑا فنڈ ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی جو ہمارے پاس جو ایسا انتظام نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے اس کا جو انجام دیا جا سکے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عوامی تعاون سے، عوام کی اعانتوں سے اور ہماری امداد کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو کام عوامی تعاون سے ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور حکومتوں کی جانب سے ہونے والے کام جو ہے تو حکومتوں کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ سے اپیل اور درخواست ہے کہ جہاں بڑے پیمانے پر جو لوگ دواخانے میں بے یار اور مددگار اور پریشانی کی حالت میں آتے ہیں، ان کے کوئی کھانے کا نظم نہیں ہے تو یہاں ان کے لیے کھانے کا نظم ہے، کوئی ٹھہرنے کا نظم نہیں ہے تو ان کے لیے قیام کا انتظام کیا گیا، خواتین کے لیے بھی مستقل طور پر نظم ہو رہا ہے، اور جو بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ دواخانے جو یہاں سے قریب میں ہیں یا ہمارے شہر میں بڑے دواخانے ہیں، وہاں پر جو غریب اور جو پریشان حال رہتے ہیں ان کو بھی کھانا پہنچانے کا نظم ہو رہا ہے۔ نماز جنازہ اور جنازے کا سامان وہ بھی یہاں سے پورا جو مکمل نظم کیا گیا، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس انتقال ہو جائے وہاں پر بھی کھانا پہنچانے کا نظم یہاں کیا گیا کہ آپ اگر اطلاع دیں تو آپ کو وہاں کھانا پہنچایا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا کام جو ہمارے ملکی سطح پر سب سے بہترین کام، اور ملکی سطح پر جس کی ستائش کی گئی اور جس کی تعریف کی گئی کہ بہترین کام ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے پاس ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارا یقیناً ہم اس بات کے مستحق ہے کہ ہم مبارکباد دی جائے، لیکن ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ توفیق بھی اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ گر خدا توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، تو یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اس میں آپ حضرات سے ہماری اپیل ہے، درخواست ہے، اور آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہم یہ بات محسوس کریں کہ ہم اگر چائے پیتے ہیں تو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہی چائے کی رقم اگر ہم ان کو دیتے ہیں اور اس کے بنیاد پر کسی غریب کا فائدہ ہوتا ہے اور وہ متاثر ہوتا ہے کہ بھئی مسجدوں میں ایسا کام بھی ہوتا ہے، تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل، درخواست، اور آپ سے بار بار درخواست کی جاتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھی آ رہے ہیں، ہم اس بات کا ہم اس بات کو محسوس کریں کہ یہ ہمارے پاس آنے والا جو محروم نہ جائے، اس کو کچھ نہ کچھ ہم سے ملنا چاہیے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان کے جو تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔